بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ ایک قاضی کے پاس ایک عجیب و غریب مقدمہ لایا گیا۔ وہ مقدمہ بڑا ہی عجیب و غریب تھا۔ قاضی نے جب مجرم کو دیکھا تو قاضی نے اپنے 20 سالہ تجربے اور منصف کے علم سے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص بالکل بے گناہ ہے، لیکن سارے ثبوت اسی کے خلاف جا رہے تھے۔ قاضی نے جب تمام گواہوں کے بیانات سنے تو اس سے صاف صاف ظاہر ہوتا تھا کہ یہ نوجوان قاتل ہے، لیکن جب قاضی نے اس نوجوان سے پوچھا تو وہ خاموش کھڑا قاضی کی باتیں سنتا رہا اور اپنی صفائی میں کچھ نہ کہا۔ قاضی بڑا حیران تھا کہ اس پر قتل کا الزام ہے اور اگر یہ قاتل تصور ہو گیا تو اس کو پھانسی ہو جائے گی، لیکن یہ ہے کہ اپنی صفائی میں ایک لفظ نہیں کہتا۔ قاضی نے اس کے مقدمے کی کارروائی چند دنوں کے لیے ملتوی کر دی تاکہ ہو سکتا ہے کہ اس نوجوان کی بے گناہی کے کچھ ثبوت مل جائیں، اور اتنے میں قاضی نے اپنے ایک سپاہی چھوڑ دیا اور کہا اسے نوجوان کی بے گناہی کے ثبوت اکٹھے کرو۔ چند دن گزر گئے۔ قاضی کا سپاہی آیا اور کہا حضور، سارے ثبوت اس نوجوان کے خلاف جاتے ہیں۔ جس خنجر سے قتل ہوا وہ خنجر بھی اسی کا تھا، حتیٰ کہ گاؤں کے اکثر لوگ اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن قاضی جانتا ہے کہ اس نے قتل نہیں کیا۔ جب قاضی نے دیکھا کہ سارے ثبوت اس کے خلاف ہیں تو اب قاضی کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ قاضی نے اس نوجوان کو سزائے موت سنا دی۔ اگلے دن بیچ گاؤں کے چوراہے میں اس کو سزائے موت دی جانی تھی۔ اس کو سزائے موت کے لیے جب اس کا سر پھندے میں ڈالنے لگے تو قاضی صاحب نے کہا اس کو پھانسی دینے سے پہلے میں اس سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ قاضی صاحب اس کے پاس گئے اور کہا اے نوجوان، بتاؤ کیا تمہاری زندگی میں کوئی آخری خواہش ہے؟ اس نے کہا حضور، میری زندگی میں کوئی بھی آخری خواہش نہیں بچی۔ پھر قاضی نے کہا اے نوجوان، یہ بات بھی تم جانتے ہو کہ تم قاتل نہیں، تو پھر بتاؤ تم نے اپنی صفائی میں کیوں کچھ نہیں کہا؟ تو اس نے کہا حضور، جب سارے ثبوت میرے خلاف جا رہے تھے تو پھر میرے رونے دھونے سے کیا ہوتا، اس لیے میں خاموش رہا۔ تو پھر قاضی صاحب نے کہا بتاؤ تم نے کیا زندگی میں کوئی ایسا جرم کیا جس کی سزا تمہیں اس کے بدلے میں مل رہی ہو؟ تو وہ نوجوان تھوڑی دیر سوچنے لگا اور پھر کہا قاضی صاحب، آج سے 10 سال پہلے میں ایک تاجر کے گھر میں ملازمت کرتا تھا۔ وہ تاجر بہت ہی امیر اور دولت مند تھا۔ میں اکثر اس کے کمرے کے گرد حفاظت کرتا تھا کہ کوئی چور یا ڈاکو اس کے کمرے میں داخل ہو کر اس کو لوٹ ڈالے گا۔ وقت گزرتا رہا، آخرکار اس تاجر نے شادی کر لی۔ جس طرح وہ تاجر خود دولت مند تھا، اسی طرح اپنی بیوی بھی ایک امیر گھرانے سے بیاہ کر لایا۔ اس کی بیوی کے پاس بہت بھاری زیورات تھے، میں نے دیکھ لیے تھے۔ میرے دل میں چور جاگ گیا تھا، لیکن میرے پاس موقع نہیں تھا کہ میں چرا سکوں۔ اچانک رات کو تاجر کو خبر ملی کہ فلاں بازار میں تیری دکان کو آگ لگ گئی ہے، لہٰذا وہ تاجر اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار اس بازار کی طرف چلا گیا۔ اس کی بیوی بستر پر سو رہی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا تاکہ وہ زیورات چرا سکوں تو اتنے میں نے دیکھا کہ اچانک ایک بلی اندر داخل ہوئی۔ اس نے ایک برتن پر چھلانگ لگائی۔ چھلانگ لگانے کی وجہ سے شور ہوا اور تاجر کی بیوی اٹھ گئی تو میں فوراً باہر بھاگ گیا اور تاجر کی بیوی کو پتہ نہ چلا، لیکن میرے دل میں بہت غصہ تھا کہ اس بلی کی وجہ سے اتنا سنہری موقع میرے ہاتھ سے چلا گیا۔ اور ایک دن میں نے موقع پا کر اس بلی کو اٹھایا اور جلتی آگ میں ڈال دیا، اور وہ بلی چیختے چلاتے آگ کے اندر جل گئی، اور مجھے آج پتہ چل گیا کہ مجھے اسی گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ جس گناہ کو میں نے اتنا معمولی سمجھا وہ میری موت کا سبب بن گیا۔ یہ سن کر قاضی صاحب نے کہا بے شک بے گناہ چیز کو سزا دینا بہت بڑا جرم ہے، چاہے وہ جانور ہو یا انسان۔ اور اس کے بعد قاضی صاحب کے حکم کے بعد اس نوجوان کو سزائے موت دی گئی، اور قاضی صاحب نے سارے گاؤں والوں کے سامنے کہا بے شک اس قتل میں ملوث نہیں تھا، کسی دوسرے گناہ کی سزا اس کو مل رہی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔